السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل ماضی کی پہلی 4 اقسام ماضی مطلق، ماضی قریب، بعید اور ماضی استمراری، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ 5ویں قسم جو آج ہم پڑھیں گے ماضی کی وہ ہے ماضی شرطیہ۔ اب ماضی شرطیہ یہ ماضی کی وہ قسم ہے کہ جس میں کوئی شرط پائی جائے، جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، جس میں شرط پائی جائے، یہ ماضی شرطیہ کہلاتا ہے۔ جو ماضی شرطیہ کی پہچان ہے، اس کو اگر ہم پہچان کے حوالے سے دیکھیں تو 2 افعال آتے ہیں عبارت میں۔ پہلے فعل کے ساتھ لو آتا ہے، پہلے فعل کے ساتھ لو آتا ہے، اور دوسرے فعل کے ساتھ لام متصلاً یعنی جڑ کر آتا ہے۔ پہلے فعل کے ساتھ لو آتا ہے اور دوسرے فعل کے ساتھ لام جڑ کر آتا ہے، یہ ماضی شرطیہ کی پہچان ہے۔ ماضی شرطیہ کی یہ پہچان ہے، جیسے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ۔ اب یہ لو پہلے آ گیا پہلے فعل کے ساتھ، اور رأیتہ اس کے ساتھ لام جڑ کر آ گیا۔ لو اور لام یہ ماضی شرطیہ کی پہچان ہے، یعنی شرط، اس میں شرط پائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یعنی عبارت میں اگر اور تو یہ دونوں پائے جائیں گے، یعنی اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یعنی شرط اس میں پائی جا رہی ہے۔ آگے اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لو نشاء لقلنا، اب یہاں پہ دیکھیں نشاء یہ فعل ہے اور قلنا یہ بھی فعل ہے۔ پہلا جو فعل ہے اس کے ساتھ لو آ گیا، اور جو دوسرا فعل ہے اس کے ساتھ لام جڑ کر آ گیا، تو یہ ماضی شرطیہ کہلائے گا۔ لو اگر، نشاء اگر ہم چاہیں، آگے لام تو، قلنا ہم کہہ دیں۔ لو اگر، آگے لام تو، یعنی اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، شرط اس میں پائی جا رہی ہے۔ لو نشاء لقلنا، اگر ہم چاہیں تو ہم کہہ دیں، یہ ماضی شرطیہ کہلائے گا۔ اسی طرح لو شاء اللہ لذهب بسمعهم، لذهب، اب یہاں پہ شاء فعل ہے اور ذهب فعل ہے۔ پہلا جو شاء فعل ہے اس کے ساتھ لو آ گیا، اور جو دوسرا فعل ہے اس کے ساتھ لام جڑ کر آ گیا۔ تو لو اگر، شاء اللہ اللہ نے چاہا، یہ اللہ چاہتا، تو آگے لام کا مطلب یہ تو، ذهب بسمعهم تو لے جاتا، تو لے جاتا بسمعهم ان کی سماعت کو، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ شرط اس میں پائی جا رہی ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا بسمعهم، تو یہ ماضی شرطیہ کی پہچان ہے۔ لو پہلے فعل کے ساتھ اور دوسرے فعل کے ساتھ جڑ کر لام۔ اس کے بعد فعل ماضی کی 2 اقسام رہ گئی ہیں، ماضی تمنائی اور ماضی شکیہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم وہ دونوں اکٹھی پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔